جھاڑو کون پھیرے گا؟ اس ملک میں چٹپٹی خبروں کی کبھی کوئی تھوڑ نہیں پڑی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی گرما گرم اور مسالے دار خبر ہمارا دل لگائے اور ذہن بھٹکائے رکھتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 4 دن بعد وہ چٹپٹی خبر کسی سرکاری فائل کی طرح داخلے دفتر ہو جاتی ہے اور وقت کی گرد اسے ہماری ذہن سے بھلا دیتی ہے۔ لیکن قوم اس سلسلے میں کبھی فکر مند نہیں ہوئی، کیونکہ اس خبر کے مدھم پڑنے سے پہلے کوئی اور دھواں دھار خبر ہمارا دل بہلانے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتی ہے۔ بقول شاہ جی، یہ سب خبریں اسموک اسکرین ہیں جو ہمیں ہماری اصلی مسائل سے بھٹکانے کے لیے، ہمارا ذہن منتشر کرنے کے لیے اور ہماری سوچ کو کسی ایک طرف یکسو ہونے سے روکنے کے لیے چھوڑی جاتی ہیں۔ کبھی دبئی لیکس آ جاتا ہے، کبھی پاناما لیکس اپنی شکل دکھا دیتا ہے، کبھی ایان علی کی خبر اخبار کی زینت بنتی ہیں۔ اس کی عدالت میں پیشی کو کیٹ واک سے تشبیہ دے کر خبر کو مسالے دار بنایا جاتا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے $5,06,800 کے کڑکتے امریکی ڈالروں سے بھری ہوئے بیگ سمیت پکڑی جانے والی ایان علی اب کدھر ہے؟ نہ کسی کو خبر ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی فکر ہے۔ غلط ایئرپورٹ کا انتخاب کر کے پکڑی جانے والی ماڈل ممکن ہے اب کسی ایسے ایئرپورٹ سے جہاں اس کی مہربانوں کا زور چلتا ہے، اپنی مہربانوں اور سرپرستوں کی حلال کی کمائی کی منی لانڈرنگ کر رہی ہو۔ اب خبروں میں بھی ریٹنگ اور ویوز جیسا مسئلہ در آیا ہے۔ خبر کو رنگین اور چٹخارے دار بنا کر قارئین اور ناظرین کو گھیرا جاتا ہے۔ اس دوران بہت سے اہم موضوعات پس پردہ چلے جاتے ہیں۔ اس قوم کو اول تو ویسے ہی سنجیدہ معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اوپر سے سیاسی پارٹیوں کی باہمی دشمنی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت نے قومی سطح کے ہر معاملے کو متنازع بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ایک طرف ہر حکومتی اقدام پر حکومتی چمچا گیر تبلچی، چاپلوسی کی دھنوں پر مبنی بینڈ اپنے پورے زور و شور سے بجاتے ہیں، تو دوسری طرف راندہ درگاہ پارٹی کے فدائین ہر حکومتی قدم کی، خواہ وہ غلطی سے درست ہی کیوں نہ ہو، مخالفت کرنا اپنا مذہبی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ایسے حالات میں عام آدمی مملکت خدا داد میں قوم کا دل لگائے رکھنے کے لیے ہر چوتھے دن کوئی نئی خبر ملکی منظرنامے پر دھواں دھار انٹری دیتی ہے۔ اب آپ سے کیا پردہ، یہ قوم بنیادی طور پر تماش بین ہے اور محض اپنے اس شوق کی تکمیل کی خاطر اپنے سارے دھندے چھوڑ کر ہر نئی آنے والی خبر کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف اس خبر اور قوم کے 4-6 دن اچھے گزر جاتے ہیں، بلکہ خبر کے محرکین کو بھی دلی سکون اور راحت ملتی ہے۔ جب کوئی خبر اپنی کشش کھونے لگتی ہے، کوئی نئی خبر دھم سے کودتی ہے اور قوم کو دلچسپی کا نیا محور مل جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اشروں سے اسی طرح چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بقول شاہ جی، اس قسم کی خبروں کی ساری منصوبہ بندی بھی بڑے گھر سے جڑی ہوئی ہے اور اس کا کرا بھی وہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اشروں سے باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قوم کو رنگین اور چٹخارے دار خبروں کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قوم کا دل لگا ہوا ہے اور منصوبہ سازوں کی چاندی ہے۔ اشروں سے چلنے والی اس ڈرامے کا تازہ ترین ایپیسوڈ انمول عرف پنکی ہے۔ بقول ہماری ایک دوست کے، انمول کا عرف پنکی کے بجائے سوئی ہوئی ریاست ہوتا تو زیادہ مناسب اور معنی خیز ہوتا۔ اس ملک میں بھی کیا عجیب و غریب ادارے ہیں کہ دکھائی دینے پر آئیں تو انہیں شیر پاؤ برج کے نیچے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا پھینکا ہوا لکڑی کا ڈنڈا 6 ماہ بعد لاہور کی مصروف ترین سڑک پر دکھائی دی جاتا ہے۔ نہ دکھائی دے تو عین ناک کے نیچے گزشتہ 20 سال سے منشیات فروشی کا گینگ چلانے والی ڈرگ کوئین اور کوکین کی چلتی پھرتی فیکٹری دکھائی نہ دے۔ چمک اور سرپرستی کا یہ عالم ہے کہ کوکین تیار کر کے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے فروخت کرنے والی خاتون کو پولیس پورے پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیش کرتی ہے، اور عدالت پہلے مرحلے پر اس کا ریمانڈ دینے کے بجائے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال میں ہزار قباحتیں ہوں گی، لیکن بہرحال بعض معاملات میں اس کے طفیل کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو نہ تو اخبارات میں آتی ہیں اور نہ ٹیلی ویژن پر۔ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا ایسی خبروں کی کوریج پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کو بہت سے واقعات سے آگہی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ موبائل فون کی کیمرے کی وساطت سے گھومتی ہوئی دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ اب جس طرح معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ بات صاف دکھائی دیتی ہے کہ موصوفہ ڈرگ کوئین نہ صرف ایلیٹ کلاس کو منشیات سپلائی کرتی تھی، بلکہ اس کا یہ بھی الزام ہے کہ منشیات کی روک تھام پر مامور اداری اور سرکاری افسران اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ سرکاری افسران اور اداروں کی سرپرستی کے بغیر یہ کام، جس کا دائرہ کار لاہور سے کراچی تک پھیلا ہوا تھا اور عرصہ 20 سال تک اس طرح بخیر و خوبی چل ہی نہیں سکتا تھا۔
सरकार के लिए ये लम्हाई फिक्रिया है कि गैंग अरसाई दराज से कोकीन बनाने से लेकर सप्लाई करने तक का धंधा कर रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग हो रही है, राइडर माल घरों में डिलीवर कर रही हैं, बैंकों में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। कोकीन की डब्बियों पर ट्रेडमार्क छपे हुए हैं और किसी को कुछ खबर नहीं। हमारे इंसदादे मंशियात के इदारे 2-4 ग्राम वाले मंशियात फरोशों को तो झट से पकड़ लेते हैं, मगर इतना पुराना और वसी नेटवर्क उनको दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर मुल्क में मंशियात के सद्देबाब पर मामूर इदारों की यही कारकर्दगी है तो बेहतर होगा कि ये इदारे बंद कर दिए जाएं। स्कूलों में उस्ताद नहीं पढ़ाते तो स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की कारकर्दगी खराब है तो अस्पताल आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट तंजीमों को दिए जा रहे हैं। कॉमर्स कॉलेजों की हालत खराब है तो उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के सपुर्द करने की बातें चल रही हैं। ज़रई तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी नागुफ्ता बह है तो उन्हें बंद करके उनकी ज़मीन जमखाना बनाने वालों को दी जा रही है। इंसदादी मंशियात के इदारे अगर काम नहीं कर रहे तो उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ये तो कोई बात ना हुई कि सरकार को अगर तालीम, सेहत और तहकीक जैसे इदारों पर खर्चा करना पड़े तो वो ये इदारे बंद कर दे या प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दे, और जहां बेपनाह माल पानी बनता हो अफसरान मौज मेले करें और गुलछरे उड़ाएं। ये इदारे नाअहली, करप्शन और बदइंतजामी जिस हद तक पहुंच चुके हैं वहां मुकम्मल झाड़ू फेरे बगैर बेहतरी का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन झाड़ू कौन फेरेगा?